حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ حضور نے سوال کیا کہ اے معاذ، تم لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ کس طرح کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ قرآن پاک کے مطابق معاملات کا فیصلہ کیا کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کلام اللہ قرآن پاک میں اس کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں آپ کے ارشادات کی روشنی میں اس معاملے کا حل تلاش کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں تمہیں اس کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ مشورہ کروں گا اور پھر اس کا حل تلاش کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا میں تدبر کروں گا اور اپنی سوچ کے موافق اس معاملے کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تم نے میری رائے کے موافق بات کی۔ تو یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں ہوا: قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دین کی اساس ہیں، جو کہ ماخذ دین ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن پاک۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس سے مسائل سیکھنا، اس سے معاملات سیکھنا۔ تو عربی زبان نہایت ہی وسیع و بلیغ زبان ہے، ایک گہری زبان ہے۔ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ جیسے کہ لفظ ولی ہے تو اس کے معنی مددگار، ہادی، وارث، والی اور معبود کے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ سارے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح اگر بندہ ایک جگہ کا معنی دوسری جگہ پر لگا دے تو بہت جگہ پر کفر لازم آ سکتا ہے۔ اسی طرح لفظ دعا ہے تو یہ اس کے معنی پکارنا، بلانا، مدد کے لیے بلانا، عبادت۔ تو یہ سارے معنی کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح اگر بندے کے پاس کامل علم نہ ہوا اور وہ بے خیالی میں ایک جگہ کا ترجمہ دوسری جگہ، ایک جگہ کا معنی دوسری جگہ کر دے گا تو بہت جگہ پر کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں۔ بعض تو وہ آیات ہیں جن کے معنی عقل و فہم سے ورا ہیں، جیسے کہ آیات متشابہات ہیں۔ ان میں بعض تو وہ آیات ہیں جن کے معنی معلوم ہی نہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، حا میم۔ ان کو آیات یا حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ تو بعض وہ ہیں جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کا اصل مطلب معلوم نہیں، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم ثم استوى علی العرش فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جسم و جسمانیت کی نسبت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون و مکان کی نسبت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک و مبرہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان آیات پر ایمان لانا تو ضروری ہے لیکن ان کے معنی جاننا مناسب نہیں۔ ان کے اصل معنی یعنی کہ ظاہری معنی پر ایمان لانا تو ضروری ہے لیکن ان کے اصل مطلب کی طرف جانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر بندہ ان کی طرف پڑھے گا تو ممکن ہے کہ بندہ کفر میں پڑ جائے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ذات جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں بعض آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ جو آیات محکمات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی اور کھوٹ ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، فتنے کے لیے ان کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ان کی تعویل صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ تو قرآن پاک کی دوسری آیات محکمات
ان میں بھی بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، جیسے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن میں معنی بالکل واضح ہے، غور و فکر کرنے کی مزید ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر بعض آیات محکمات وہ ہیں جن میں اس طرح تو معنی واضح و ظاہر نہیں ہوتا، لیکن کچھ غور و فکر تدبر کرنے سے ان کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ صرف ترجمے سے ممکن ہے کہ بندہ گمراہی میں پڑ جائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ جاننے کے ساتھ ساتھ تفسیر جاننے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر 4 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، پھر قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، پھر قرآن کی تفسیر وہ جس معنی پر علماء کا، صالحین کا اتفاق ہو گیا اس پر قرآن پاک کی تفسیر، پھر اقوال مجتہدین کے موافق قرآن پاک کی تفسیر۔ تو سب سے افضل و مقدم تفسیر قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ کس طرح؟ قرآن پاک میں ایک مضمون پر اگر 50 آیات نازل ہوئیں، لیکن وہ 50 آیات اس طرح نازل ہوئیں کہ ان میں وہ مضمون واضح طور پر تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن بعد میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو اس مضمون کو تفسیر کے ساتھ واضح بیان کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد باری تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں ہے، جیسے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ تو یہاں اس مقام پر اہل کتاب سے کون اہل کتاب مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ جن کے پاس قرآن ہے وہ اہل کتاب ہیں، یا پھر جن کے پاس انسانی کتابیں ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یا پھر جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں وہ اہل کتاب ہیں؟ تو معلوم قرآن پاک سے ہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے بیان کر دیا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں۔ تو یہ واضح ہو گیا قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ذریعے سے ہی۔ اور ایک اور مقام پر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو معلوم کیسے ہوگا سیدھا رستہ کون سا ہے؟ تو جب قرآن سے ہی پوچھا جائے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ، یعنی سیدھا رستہ کون سا؟ تو قرآن سے پوچھا سیدھا رستہ کون سا ہے، تو قرآن نے بیان کر دیا ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا جو رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے، وہی اہل سنت کا رستہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی نیا مذہب، نیا دین لے کر آئے گا تو وہ اس کا ٹیڑھا دین ہوگا، وہ سیدھا رستہ نہیں ہوگا، کیونکہ صدیوں سے جو ہمارے پاس دین ہے وہ علماء کا، صالحین کا اور اولیاء اللہ کا بیان کردہ دین ہے۔ پھر قرآن پاک میں اور مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ غیر خدا کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اور پکارنے والے کو کفر و شرک کا فتویٰ بھی دیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے۔ تو یہاں پکارنے سے کیا مراد ہے؟ پکارنے سے کیا مطلق پکارنے سے نفی ہے، بغیر کسی شرط کے پکارنے سے نفی ہے؟ تو جب قرآن سے ہی اس کے معنی پوچھے گئے ادعوہم لآبائہم، یعنی کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں پکارنے کا ذکر آتا ہے، غیر خدا کو پکارنے کا ذکر آتا ہے، زندوں کو پکارنے کا ذکر آتا ہے، مردوں کو پکارنے کا ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح اگر مطلق اس معنی کو رکھا جائے، بغیر کسی شرط کے پکارنے کی نفی کی جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو معنی ہے، یہ قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہو سکتا ہے اور عقل کے بھی خلاف ہوگا۔ تو جب قرآن سے اس کی تفسیر مزید پوچھی گئی تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کر پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے طور پر کسی کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے مدد کے لیے کسی کو پکارنا یا جو ہم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، ان سے وہ پکارنا مراد نہیں ہے،
یہاں جو پکارنے کی نفی ہے وہ عبادت کے طور پر اور اللہ کے ساتھ ملا کر کسی کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، اس کو سیکھنے اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔